میرے عزیزوں، ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ ماں باپ کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ماں چلی گئی ہے یا باپ چلا گیا ہے، ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابھی ہم میں سے جن کے ماں باپ والدین زندہ ہے، حیات سے ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی راستے کھول رکھے ہیں۔ زندگی میں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ماں کی خدمت نہیں کر سکا، ان کو راضی نہیں کر سکا، ان کو خوش نہیں کر سکا، مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے ماں کی خدمت کی ہوتی، کاش میں نے باپ کی خدمت کر لی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے۔ ایک حدیث میں کہ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، اگر والدین کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ایسے کام کرے جن کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد کو ماں باپ کے فرما بردار بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو زندگی میں نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی تھی، باپ کی اور خدمت کرنی چاہیے تھی جو ہم نہیں کر سکے، ماں کی ایسی خدمت جو ہونی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں دنیا سے چلی گئی، کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ فرمایا ہاں بالکل، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع اللہ نے دے رکھا ہے۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد پر 7 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ 7 حق ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اب اولاد کے اوپر 7 حق ہے ماں باپ کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1، دعائے مغفرت۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کے ساتھ قبر میں حشر میں آسانی کا معاملہ فرما، ان کو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ تو یہ دعائے مغفرت سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق، ایصال ثواب طاعت، نیکی کا کام کر کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچانا، یہ دوسرا حق ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ و خیرات کرو، اس کا ثواب اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو پہنچا دو۔ اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میری ماں کو، میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ تو یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا مرنے کے بعد کہ نیکی کا کام کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ تیسرا حق، اکرام اعزاء و احباب و اہل قرابت، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ سے جو ملنے والے ہیں، باپ کے جو دوست ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی رشتہ دار عورتیں ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ بھی باپ کا حق ہے اولاد پر مرنے کے بعد۔ باپ تو چلا گیا، باپ تو اب دنیا میں رہا نہیں، تو اب جو باپ کے دوست ہیں،
باپ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جن سے ملتا تھا، جن سے اس کا تعلق تھا، جو ان کے رشتہ دار تھے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرنا جیسے اپنے باپ کے ساتھ کرتا تھا. ان کی عزت کرنا، احترام سے ان کے ساتھ رہنا، ان سے ملنا، یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر. یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق اعانت اعزاء و احباب و اہل قرابت، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو ملنے جلنے والے ہیں، ان کی مدد کرنا. باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ باپ سے جو ملنے والے لوگ تھے، باپ سے جو محبت رکھنے والے تھے، باپ کے جو دوست تھے، باپ کے رشتہ دار تھے، جن کے یہاں باپ آتا جاتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کی مدد کرنا ضرورت کے وقت میں، یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر. باپ سے دوستی تھی فلاں آدمی کی، آج اس کو ضرورت پڑی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے باپ کے اس دوست کی مدد کروں. یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد. تو یہ چوتھا حق ہے. پانچواں حق ادائے دین و امانت، یعنی باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کے ذمے کسی کا قرضہ تھا، باپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا تھا، تو اب اس کو ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. یا باپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی تھی، اب اس امانت کو ادا کرنا، لوٹانا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. چھٹا حق بیان فرمایا تنفیذ جائز وصیت. یہ چھٹا حق ہے کہ باپ نے وصیت کی تھی جائز کہ میرا اتنا مال مسجد میں دے دینا، میرا اتنا مال مدرسے میں دے دینا، یا میرا اتنا پیسہ کسی دوسرے غریب کو، محتاج کو دے دینا. یہ تنفیذ جائز وصیت، وصیت کو پورا کرنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ساتواں اور آخری حق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنا. باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، تو اب قبرستان میں جہاں وہ دفن ہے ان کی قبر کی زیارت کبھی کبھی کرنا، جا کر کے دعا تو روز کرنی ہے ان کے لیے، جب بھی نماز پڑھے، جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا تو کرنی ہے، اِیصال ثواب تو کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی جا کر کے قبر کی زیارت بھی کرنی ہے، وہاں جا کر کے بھی دعا کرنی ہے ان کی مغفرت کے لیے اور دوسرے جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے. یہ 7 حق بیان فرمائے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اولاد پر ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حق ہیں